دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں اور ہم نے قدیم دور سے شروع کیا جس میں ہم نے سارس دا سلنڈر کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے مذاہب اور انسانی حقوق پر اپنی ڈسکشن کی تھی۔ ہندو مذہب سے ہم نے شروع کیا اور اس کے بعد یہودیت، کنفیوشیس، مسیحیت، بدھ مت مذہب، اسلام اور انسانی حقوق پر بات کی، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکھ مذہب اور انسانی حقوق پر بات کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم سکھ مذہب اور انسانی حقوق پر بات کریں گے، اور مذاہب اور انسانی حقوق کے سلسلے کی یہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی، اور اس کے بعد ہم UDHR پر اپنی ڈسکشن کو شروع کریں گے۔ سکھ مذہب اور انسانی حقوق۔ مساوات۔ سکھ مذہب تمام انسانوں کی برابری پر بہت زور دیتا ہے اور انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ کا آرٹیکل 1 بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ سماجی انصاف۔ سکھ مذہب کمیونٹی کی خدمت اور ضرورت مندوں کی مدد پر بہت زور دیتا ہے۔ UDHR کا آرٹیکل 25 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے، جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی امارات شامل ہیں، اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے، اور یہی تحفظ کی بات ہمیں سکھ مذہب بھی بتاتا ہے۔ غیر امتیازی سلوک۔ سکھ مذہب اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ تمام افراد، خواہ ان کی ذات، نسل یا سماجی حیثیت سے قطع نظر، الہی کی نظر میں برابر ہیں۔ UDHR کا آرٹیکل 2 بھی ہمیں یہی بات بتا رہا ہے۔ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اس کی سیاسی کیفیت، دار اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تولیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔ غیر امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات ہمیں سکھ مذہب بتا رہا ہے اور یہی بات ہمیں UDHR بتا رہا ہے۔ صنفی مساوات۔ سکھ مذہب مردوں اور عورتوں کی مساوات کا درس دیتا ہے، اور اگر آپ انسانی حقوق کو دیکھیں، اس کے پورے جو پہلے UDHR ہے اس کے بعد سارے کنونشن بنائے گئے جو کہ امپلیمنٹیشن کے لیے تھے، تو خواتین کے لیے ایک پورا کنونشن ہے جسے سیڈا کہا جاتا ہے، یا دا کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن۔ تو جب ہم اپنی ڈسکشن لے آئیں گے کنونشن کے اوپر تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ مذہبی آزادی۔ سکھ مذہب اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اگر آپ UDHR کا آرٹیکل 18 دیکھیں تو وہ بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ بن رہا ہے
سکھ مذہب اور انسانی حقوق کا۔ مذاہب اور انسانی حقوق پر اب ہماری بحث سکھ مذہب اور انسانی حقوق پر بات سے مکمل ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں UDHR پر اپنی ڈسکشن کو شروع کریں گے۔ شکریہ۔